बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरासत सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कल आपको मैंने बताया था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कमेटी तब्दील हुई, जिसके अंदर नईम अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल किया गया, काजी फायज ईसा उसके अंदर थे, जस्टिस मंसूर अली शाह उस कमेटी के अंदर उन्होंने कल बाइकआउट कर दिया था, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था कि ये आर्डिनेंस जो है ये नाकाबिल कबूल है। उसके बाद उन्होंने 3 सफ़हात पर मुश्तमिल ख़त जो है वो कमेटी की सेक्रेटरी को, तंजीला सलीम, उनको लिखा और साथ ये लिख दिया कि ये मिनट्स ऑफ मीटिंग जो कमेटी का इजलास है उसके साथ इस ख़त को शामिल किया जाए। काजी साहब तो बड़े खुश हो गए कि मंसूर अली शाह जो हैं वो कमेटी के अंदर नहीं आए, तो उनके पास ना आ भी जाते तो उन्हें मसला नहीं था, लेकिन खैर क्योंकि फिर जस्टिस मंसूर अली शाह कुछ पॉइंट रेज करते और काजी साहब को वो नागवार गुजरते, क्योंकि काजी साहब अपने खिलाफ कोई बात तो सुनना गवारा नहीं करते, तो उन्होंने ये इस पर जो है शुक्र अदा किया कि यार जस्टिस मंसूर अली शाह कमेटी में शामिल नहीं हुए। अक्सरियत उनके पास थी, जस्टिस अमीनुद्दीन उनके साथ थे और कमेटी के अंदर 2 जो थे वो केस, उसका फैसला होना था। एक 63A जो काजी साहब जो हैं वो हुकूमत पर अपनी नवाज़शात कर रहे हैं कि भाई मैं आपको गिनती पूरी करके देता हूँ, चाहे वो ट्रिब्यूनल के थ्रू हो, चाहे वो 63A की लोटाक्रेसी के थ्रू हो, और उसके बाद आप बस आईनी तरमीम करें और मुझे आईनी अदालत का चीफ जस्टिस जो है वो नामजद करें फौरी तौर पे। काजी साहब अपने तौर पे जो उनसे हो सकता है वो हुकूमत के साथ तामुन कर रहे हैं। दूसरा केस था ऑडियो लीक्स के हवाले से और उसके ऊपर भी बेंच उन्होंने तश्कील दे दिया। अब जस्टिस मंसूर अली शाह जो खत लिखा है उन्होंने, उसके अंदर उन्होंने 3-4 पॉइंट्स जो हैं वो रेज किए। उसमें पहले नंबर पर उन्होंने पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स बनाने में खुद मुख्तार है और ऑर्डिनेंस के इजरा के बावजूद पहले से कायम कमेटी जो है वो काम जारी रख सकती थी, यानी कि जारी रख सकती थी कि काजी फायज साहब पहले तो मुख्तलिफ समातों में या जिस तरीके से पहले हुकूमत होती थी तो वो कहते थे कि ऑर्डिनेंस जो है वो क्या पार्लियामेंट है, ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस लाती है। तो अब काजी साहब ने ऑर्डिनेंस लाने पर जो है वो पॉइंट रेज नहीं किया, किसी से हुकूमत से पूछना गवारा नहीं किया, या वो चाहते तो वो कह सकते थे कि ये ऑर्डिनेंस की क्या जरूरत है, उस पे सेशन हो रहे हैं, पार्लियामेंट है, सेनेट है, आप वहां से मंजूर करवाएं। लेकिन क्या ऑर्डिनेंस, क्योंकि काजी साहब इसकी उनकी ख्वाहिश थी तो वो आ गया ऑर्डिनेंस, क्योंकि उनके इख्तियारात बढ़ाने थे। अब दूसरा उन्होंने कहा जी कि ऑर्डिनेंस के इजरा के चंद घंटों की वजूहात बताए बगैर, अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो है वो चंद घंटे लिख दिए, लेकिन मिनटों के बाद जो है ना वो नई कमेटी तश्कील पा गई थी, जिसके अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर को आउट कर दिया गया और जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल किया गया। फिर चीफ जस्टिस ने दूसरे और तीसरे नंबर के सीनियर तरीन जज को कमेटी के लिए क्यों नहीं चुना। अब तीसरे थे जस्टिस मुनीब अख्तर, उनसे तो परेशानी थी काजी फायज साहब को, लेकिन जस्टिस यहया अफरीदी को जो है वो शामिल कर सकते थे कमेटी के अंदर, लेकिन यहाँ काजी फायज साहब ने ऐसा नहीं किया। उसकी वजह यह है कि जस्टिस यहया अफरीदी जो हैं वो दरमियाना रास्ता इख्तियार करते हैं। तो काजी साहब ने सोचा कि यार ये भी मेरे लिए मुश्किल ना पैदा हो जाए कि मैंने जिस पर्पज के लिए ऑर्डिनेंस जारी करवाया पसे पर्दा, तो ये ना हो कि मामला खराब हो जाए, जस्टिस यहया अफरीदी भी जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ मिल जाए तो मामला खराब हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि चौथे नंबर वाले जस्टिस अमीनुद्दीन है, उनको जो 5वें नंबर वाले जस्टिस अमीनुद्दीन उनको शामिल किया जाए इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल उठाया कि चौथे नंबर के सीनियर, यानी कि काजी फायज साहब के पास जो है ना वो चौथे नंबर पे जस्टिस अमीनुद्दीन है, वैसे 5वें नंबर पर है, तो सीनियर तरीन जज को ही कमेटी का हिस्सा क्यों बनाना चाहा आपने? क्या चौथे जस्टिस हैं चौथे नंबर पर जज को कमेटी का रुकन बनाने की वजूहात आप बताएंगे? मुझे नहीं लगता काजी फायज साहब उसकी वजूहात जो है वो बयान करेंगे। खत में कहा गया कि ये ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाने के इख्तियार में पार्लियामेंट की मदाखलत है। ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में वन मैन शो कायम हुआ जो आइन जमहूरी इक़दार के बरखिलाफ है, यानी कि वन मैन शो किसको कह रहे हैं? काजी फायज साहब को। और काजी फायज साहब एक दौर था जब वो उमर अता बंदियाल के हवाले से कहते थे कि वन मैन शो खत्म होना चाहिए, आज फिर पलट कर बाजी जो है वो अब उनकी तरफ आई है, तो वो अब वन मैन शो, और आज खत लिख के, माजी में ये खतूत लिखते थे और आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने इनको खत लिख दिया। उसके बाद जी ऑर्डिनेंस की आईनी हैसियत के तयन तक पुरानी जजिस कमेटी काम जारी रखेगी। ऑर्डिनेंस आइन के आर्टिकल 191 और सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट फैसला के खिलाफ है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के बजाय ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम की कोई वजूहात नहीं दी गई। और उसके बाद यानी कि फुल कोर्ट, जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना है कि फुल कोर्ट ने इसका फैसला किया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का, तो फुल कोर्ट बैठे तो वही खत्म करे इसको, या फिर जो भी फैसला करेगी वो फुल कोर्ट करे, लेकिन काजी साहब फुल कोर्ट तो बनाएंगे नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि नई कमेटी की जब तक पुरानी कमेटी बहाल नहीं होती मैं इस कमेटी के अंदर जो है ना वो शामिल नहीं होऊंगा। नाज़रीन, अब इसके बाद होगा क्या कि
جسٹس منصور علی شاہ اگر کمیٹی کے اندر نہیں بیٹھیں گے تو قاضی فیصل صاحب جو ہے وہ فیصلے کرتے جائیں گے 2-1 کے ساتھ، یعنی کہ ان کے پاس اکثریت ہوگی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا قاضی فیصل صاحب اس خط کے وصول ہونے کے بعد جو 30 ستمبر کو 63A کی سماعت ہونے جا رہی ہے وہ بینچ اس کی سماعت ہوگی، یا قاضی فیصل صاحب جو ہے اس کا خیال کرتے ہوئے جسٹس منصور علی شاہ کی رائے کا تو وہ سماعت جو ہے وہ تاخیر کا یا دوبارہ اس کو بینچ کو تحلیل کر کے یا جسٹس کمیٹی کو نہ مانتے ہوئے ایسا کریں گے؟ تو میرے خیال سے تو ایسا ہرگز نہیں کریں گے، کیونکہ وہ سب کچھ آئینی ترمیم کے لیے کر رہے ہیں اور جتنی جلدی یہ ہوگا فیصلہ اس میں کریں گے۔ اب ایک رکاوٹ یہاں یہ آ جائے گی کہ انہوں نے اپنے جو 5 رکنی ججز تھے جس کے اندر جسٹس قاضی فیصل صاحب خود سربراہی کر رہے ہیں، جسٹس منیب اختر ہے، جسٹس جمال خان مندوخیل ہیں، اس کے بعد جسٹس امین الدین ہے اور ایڈ ہاک جج جسٹس میاں مظہر عالم کھیل ہیں۔ اب یہاں ہوگا کیا کہ 4-1 کا فیصلہ، میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ 4-1 کا فیصلہ لگتا ہے، لیکن یہاں ایک پریشانی قاضی صاحب کے لیے ایک اور آ گئی ہے کہ جسٹس منیب اختر اگر بینچ سے پہلی سماعت کے دوران ہی وہ اٹھ جاتے ہیں تو بینچ ٹوٹ جائے گا، اور یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ 2 سماعتیں یا 3 سماعتیں اگر ہوتی ہیں اور اس کے درمیان جسٹس منیب اختر اٹھ جاتے ہیں پھر بھی پریشانی کا سامنا، اور اگر اٹھ جاتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ وہ نیا چیف جسٹس قاضی فیصل جو ہے وہ نیا بینچ فوری طور پہ تشکیل دے دیں گے اور جسٹس نعیم اختر افغان کو لے آئیں گے یا ایڈ ہاک جج جسٹس سردار طارق مسعود کو لے آئیں گے، تو پھر بھی ان کے پاس نمبر پورے ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں ایک پریشانی قاضی فیصل کے لیے یہ بن جائے گی کہ جسٹس منیب اختر آتھر جج ہیں 63A کی تشریح کے حوالے سے۔ جب 5 رکنی بینچ تھا عمر عطا بندیال کے دور میں تو ان کا فیصلہ جو اس میں لکھا گیا وہ جسٹس منیب اختر کا تھا، تو جسٹس منیب اختر کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ ایک یہ پریشانی۔ دوسری جو آڈیو لیک کے اوپر کیس بنایا اس کی تاریخ ابھی تک جو ہے وہ فائنل نہیں ہوئی، لیکن اس کے سربراہ جسٹس منصور علی شاہ ہیں، تو کیا تاریخ فائنل ہونے کے بعد جسٹس منصور علی شاہ اس بینچ کے اندر اس کی سربراہی کریں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ اس خط کے لکھنے کے بعد جسٹس منصور علی شاہ اس کمیٹی کے بنائے گئے بینچ پر بھی جو ہے وہ اعتراض کر دیں گے اور کہیں گے میں اس کی سربراہی نہیں کرتا، تو بینچ آڈیو لیکس والا بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ دوسرا ناظرین، کل عمران خان نے ایک جو ہے پاکستان کے اندر آج تک جتنے بھی لیڈر جیلوں میں گئے ہیں نا تو وہ ڈر جاتے ہیں، وہ خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ منتیں اور ترلے شروع کر دیتے ہیں، لیکن عمران خان ایسا لیڈر ہے جو جیل کے اندر گیا تو وہ وہاں دھڑلے سے گفتگو کرتا ہے، اپنے جو سٹیٹمنٹ ہیں وہ پھر جو اس نے بیان دینا ہے نا وہ اس نے دے گزرنا ہے، اس نے اس کے اوپر یہ نہیں کہنا یا معذرت نہیں کرنی یا اس نے سوچنا نہیں ہے، یعنی کہ اس کو جو منہ میں آیا اس نے کہہ دینا ہے، اور یہی کل ہوا۔ جسٹس علی امین گنڈا پور نے اعلان کیا کہ اگلا جلسہ جو ہے وہ میاں والی میں ہوگا 28 ستمبر کو، اور اس کے بعد جو ہے وہ پنڈی کے اندر جلسہ ہوگا۔ عمران خان نے کل اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جلسہ میاں والی نہیں پنڈی میں ہوگا۔ اب پنڈی کے اندر جیسی ایک نئی تعیناتی ہوئی ہے وہ بھی ایک امتحان ہے، لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک جو ہیں وہ نئے DGISI ہوں گے اور 30 ستمبر کو انہوں نے جو ہے وہ چارج اپنا سنبھال لینا ہے، اور ندیم انجم جو ہیں وہ ریٹائرڈ ہو رہے ہیں۔ اب اس کے بعد آیا کوئی پالیسی میں تبدیلی ہوگی، تو ادھر پالیسی میں تبدیلی ہوگی یہ بھی دیکھنا ہے، اور دوسری طرف عمران خان نے ایک کارڈ کھیل دی ہے، جلسے کا اعلان کر دیا ہے، اور جیسے ہی جلسے کا اعلان ہوا ہے ادھر سے پنجاب حکومت جو ہے وہ تھرتھرا گئی، اور علی امین گنڈا پور کے خلاف جو ہے وہ 300 ساتھیوں سمیت جو ہے نا اس کی FIR کاٹ دی کہ انہوں نے یہ جب لاہور کے اندر داخل ہوئے ہیں سیالکوٹ انٹرچینج کے مقام پر تو انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے، پولیس والوں کو مارنے کی کوشش کی ہے، اقدام قتل دہشت گردی کی دفعات جو ہیں اس کے اندر شامل کی گئی، تو یہاں سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ان کے لیے جو ہے نا وہ ڈر خوف پیدا ہو گیا، اور یہی بہانہ بنائیں گے کہ دیکھیں جی لاہور کے اندر جلسہ تھا تو انہوں نے یہ توڑ پھوڑ کی تھی، اور جتھے کا لفظ FIR کے اندر استعمال کیا گیا تاکہ پنڈی کے اندر جو ہے وہ جلسہ نہ ہو سکے۔ ایک اب ISI چیف کی تبدیلی، دوسری طرف عمران خان کا جلسے کا اعلان کرنا پنڈی کے اندر، اب تیسری طرف جو ہے پنجاب حکومت نے FIR کاٹ دی تاکہ جلسہ پنڈی کے اندر نہ ہو سکے۔ ناظرین، اگر اب یہ جلسہ پنڈی کے اندر ہو گیا تو پھر سمجھ لیں کہ سیاسی ماحول مکمل طور پر نا تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ لاہور کے جلسے سے ثابت تو ہو گیا سیاسی ماحول تبدیل ہو رہا ہے، پنڈی کا اگر جلسہ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آشرباد کے بغیر جو ہے پنڈی کے جلسے کی اجازت نہیں دی گئی، انہیں اگر فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے کچھ گیم پک رہی ہے، اور عمران خان جو ہیں وہ اب مکمل طور پر سیاسی ماحول میں شامل ہونے جا رہے ہیں، اور ان کے جو جلسے شروع ہو گئے اگر تو پھر اسی ڈر کی وجہ سے حکومت پریشان ہے کہ جلسے نہ ہوں، اور اگر یہ جلسہ پنڈی کا ہو گیا تو پھر سمجھ لیں کہ مکمل طور پر گیم جو ہے نا حکومت کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین جو ایک اور خبر ہے وہ یہ ہے کہ اس کے آرڈیننس کے متعلق قاضی فیصل صاحب کے لیے ایک بڑا امتحان یہ بھی ہے
اس میں لاہور ہائی کورٹ میں کل ایک درخواست چیلنج ہوئی تھی، پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کو جو ہے کل عدم قرار دیا جائے، ایک درخواست سندھ ہائی کورٹ میں گئی تھی، اور اسی طریقے سے ہی اگر اس دوران لاہور ہائی کورٹ یا سندھ ہائی کورٹ سے یہ جو آرڈیننس ہے کل عدم ہو جاتا ہے تو دوبارہ جو ہے اس کی کمیٹی بحال ہو جائے گی پریکٹس اینڈ پروسیجر کی، اور دوبارہ وہ کمیٹی بحال ہوگی تو پھر قاضی فیصل صاحب کو ایک نئی پریشانی ہو جانی ہے۔ یہاں سے چیف جسٹس عالیہ نیلم لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ہیں، ان کے لیے بھی بڑا امتحان ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، تو اگر وہ آرڈیننس کو کل عدم قرار دیتی ہیں تو ان کا واضح سامنے پتہ چل جائے گا کہ یہ اس کے ساتھ ہیں، جمہوریت کے ساتھ ہیں یا انسانی بنیادی حقوقوں کے ساتھ ہیں، یعنی کہ وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ان کا جو فیصلہ ہے نا جسٹس عالیہ نیلم کا، کیونکہ وہ اس کے اندر ان کے پاس بینچ چلا گیا، بینچ کی سربراہی وہ کر رہی ہیں، تو اب ان کا فیصلہ جو ہے آرڈیننس سے متعلق وہ فیصلہ کرے گا کہ ان کا پلڑا کس طرف ہے۔ اگر وہ نہیں کرتی تو پھر سندھ ہائی کورٹ سے ہو سکتا ہے کہ فیصلہ آ جائے، آرڈیننس کا عدم ہو جائے، یا پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں اگر چلی جاتی ہے اور پھر وہ درخواست چیف جسٹس عامر فاروق کے علاوہ کسی اور کے پاس چلی جاتی ہے تو پھر وہاں سے بھی کل عدم ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ آج ہی پتہ چل جائے گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔